بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نہایت واجب الاحترام لائق عزت و تکریم پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ پیر قاضی محمود احمد آوانی صاحب، مرکزی سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان، عزت مآب جناب محمد عثمان مظفر صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب، عزت مآب جناب بیرسٹر عثمان خضر مانگٹ صاحب، نائب ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد رضا صاحب، رہنما تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب، عزت مآب جناب بلال احمد قادری صاحب، رہنما تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب، عزت مآب جناب چودھری قربان حسین صاحب، ناظم خدمت خلق تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب، عزت مآب جناب راجہ دانش بختیار صاحب، رہنما تحریک لبیک پاکستان شمالی پنجاب، اور نہایت واجب الاحترام اسیر ناموس رسالت عزت مآب جناب قبلہ حاجی صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی، اور نہایت واجب احترام عزت مآب جناب علامہ شفیق قادری صاحب، ناظم اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی و دیگر جمیع ذمہ داران و کارکنان تحریک لبیک پاکستان ضلع راولپنڈی، میں سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ ہماری تحریک جو ہے وہ تحریک سے نظم کی جانب آگے بڑھ رہی ہے، اور اس کا اظہار آج آپ حضرات نے کیا ہے کہ شہر کے مضافات میں ورکر کنونشن ہے، نہ سریلا نعت خوان ہے نہ مقرر ہے، اور اس کے باوجود آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ کانوں کے چسکے پورے کرنے کے لیے نہیں آئے، تاجدار مدینہ مرادی کرنے کے لیے آئے۔ باقی بات یہ ہے کہ اصل پند و نصائح تو قبلہ سرپرست اعلیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں تو میزبان بھی ہوں، لیکن دو چار باتیں میں عرض کرتا ہوں جو تنظیم سازی میں ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں
کہ اگر 2017 میں ہمارے ساتھ شامل جو نہیں ہوا وہ غدار ہے، تو اگر میں ذاتی مفاد کے لیے جماعت کو نقصان پہنچا رہا ہوں تو میں کس صف میں کھڑا ہوں؟ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے؟ اور بہت سے ساتھی صرف اپنی انا کے لیے اور اپنی تسکین کے لیے قیادت کے کان بھی غلط بھرتے ہیں، چونکہ ہماری آنکھیں اور کان آپ ہیں، ہر بندے کو آبزرو ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں جان سکتے، ہمیں آپ نے کہنا ہے کہ فلاں بندہ صحیح ہے اس کو ٹکٹ دینا ہے، ہم نے اس کو دے دینا ہے، فلاں ٹھیک نہیں ہے اس کو دے دینا ہے، نیچے گروپ بنا لینا، اور اگر کبھی شکایت پیدا ہو جائے، شکایت آپ اپنے سے اوپر والے ذمہ دار کو بتائیں، تو ہمارے لوگ یہ ذہن رکھ کر آتے ہیں کہ فیصلہ میری مرضی کا ہو، فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف آیا ہے، پھر یا آپ گھر بیٹھ گئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ گئے ہیں، یہ غدار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جیسے نائب ناظم اعلیٰ صاحب نے کہہ دیا، یہ بات اب آپ دل کے کان کھول کر لکھ لیں، جس آدمی نے بھی چاہے تحریک کا ایک عام ذمہ دار کیوں نہیں ہے، اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم چلائی، اس کو بالکل جماعت میں ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو اختلاف ہے، لاکھ ہو، ہماری ذات سے کئی لوگوں کو اختلاف ہے، مرکز تک گئے جاتے رہے، کروڑ دفعہ جائیں، جب بھی مرکز ہمیں بلائے گا ہم وضاحت پیش کریں گے، مرکز جو فیصلہ کرے گا ہم قبول کریں گے۔ ہمارے کئی فیصلوں کو مرکز نے ریورس بھی کیا، قبلہ امیر سرپرست اعلیٰ تشریف فرما ہے، باقی ذمہ داران تشریف فرما ہے، ہم نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں کہا جی ہمارا فیصلہ آپ نے کیوں ریورس کیا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ کا جو فیصلہ ہے، ہم نے تو کام کرنا ہے، ہم سے کام شمالی پنجاب میں لے یا ہم سے کام وارڈ میں لے، جلسے ہمارے بڑے ہیں، ووٹ ہمارا کیوں نہیں نکل رہا؟ ووٹ اس لیے نہیں نکل رہا کہ ہم جلسہ اب امیر محترم کا اعلان ہو گیا 26 تاریخ کو اسلام آباد آئیں گے، آپ نے اسلام آباد کی سڑکیں پھولوں سے بھر دینی ہیں، جلسہ بھی بہت عمدہ کرنا ہے۔ اب بعض لوگ مری کے ہیں، بعض پنڈی کے ہیں، ووٹ اسلام آباد میں بنے ہوئے ہیں، پولنگ والے دن فون کریں گے، ہاں جی کدھر ہو؟ میں بھوک کرنے آیا جی، اور تو کدھر ہو؟ میں بکریاں کن کے تلانا لئی بچیاں کسی بچائی رہا جناب، اور اللہ کے بندے کل تو مہم میں تھا، آج کسی میں کیا کر رہا ہے؟ ووٹ ڈالنے میں ہی دین تک پر آ رہا ہے، ایسے کہاں دین تک پر آتا ہے؟ مذاق نہ کرے اپنے ساتھ، الیکشن لڑنا ہے تو ہر بندہ ذمہ داری کا احساس کرے، وہ خود پول کرائے، عزیز و اقارب کو کہے، صرف ایک دوسرے کو نصیحت کرنے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ بات آپ نے یاد رکھی۔ ہم میں سے ہر بندہ بہت بڑا مبلغ ہے، ایک دوسرے کو اتنے بھاشن ہم دیتے ہیں ایسے کام ہو جائے، ایسے کام ہو جائے، اور اعتراض تو ہم نے زبان کی نوک پر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ڈویژنل باڈی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ آپ سارے ذمہ داران ہیں، باہر کا تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ آپ کے ذمہ کو بھی ہم نے میسج کیا، ڈویژنل سابقہ ذمہ داروں کو بھی کیا، پی پیز کے ذمہ داروں کو بھی کہا کہ بھی ہمیں 15 بندے چاہیے پورے ڈویژن میں سے۔ ابھی تک 8 درخواستیں آئیں، جن میں سے 4 تو واپس ضلع میں چلے گئے، پیچھے بندے کتنے رہ گئے؟ 4۔ اس دن ایک علامہ صاحب اعتراض کر رہے تھے، یو جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ شمالی پنجاب میں بندہ لگا لیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ آپ بندے دیں، اب بھی ہمارے پاس 5 سیٹیں شمالی پنجاب میں خالی، پورے
باقی 15 بندے اس کے ہمیں چاہیے، چونکہ آج سارے PPs کے لوگ موجود ہیں۔ آپ نام دیں جو بندہ ٹائم دے سکے، جو بندہ ڈویژن کی میٹنگز میں جا سکے، جس کے پاس کنوینس ہو، جو آدمی یہ خرچہ برداشت کر سکے، ہم آپ کو بندہ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب آپ نام کسی کا نہیں دیں گے تو ہم نے کوئی نہ کوئی بندہ تو لگانا ہے، پھر کام ہم نے نہیں چلانا۔ لہذا راولپنڈی ڈویژن کی آج ضلع راولپنڈی کی 15 PPs آئی ہوئی ہیں۔ آپ کو دوبارہ کہہ رہے ہیں، راولپنڈی ڈویژن کی باڈی کے لیے ہمیں اہل افراد کی ضرورت ہے۔ وہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے جسے ہم نے جیل ہم بھیجنا ہے، وہ کہا میرے پاس تو سائیکل ہے، قبلہ امیر المجاہدین نے کہا تھا میدان لانا تو ہڑا کام میں اتو مدد آ جانی۔ بھائی میٹنگ شام 6 بجے جیل میں ہے، وہ یہاں سے سائیکل پہ بیٹھ بھی جائے، میدان میں اتر بھی جائے، اس نے مغرب تک میٹنگ میں نہیں پہنچنا۔ کچھ چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے ضرورت ہے، اپنی ذاتی انا اور ہر درمی کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں بندہ ہمارا مخالف ہے تو جماعت میں نہ آئے۔ آج سے آپ شروع کریں، سب سے پہلے ہم ان لوگوں کو مناتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے تحریک لبیک سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ آپ ان ساتھیوں کو واپس لے کر آئیں، دیگر لوگوں کو واپس لے کر آئیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی اچھا آدمی ہو تو فوراً ذمہ داران کو آگاہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا جب رزلٹ غلط آ جاتا ہے نا، بندہ ہار گیا، ووٹ ہماری توقع سے بھی کم آئے، پھر ہم پوچھتے ہیں، پھر سارے آ جاتے ہیں آپ سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کو حالات کی آگاہی دینا چاہتے ہیں۔ کیوں ہمارا بندہ آ رہا ہے؟ وہاں تو اور بندے ہم آپ کو دیکھتے وہ جیتتا ملتا ہے، آپ کہاں سو رہے تھے؟ دیکھیے آپ، اولاد ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، لیکن جو بچہ گاڑی نہ چلا سکے آپ اسے گاڑی چلانے کے لیے دیتے ہیں۔ آپ کا بیٹا ہے، ہمارے مرنے کے بعد سب کچھ اسی کا ہے، لیکن باپ اسے گاڑی نہیں دیتا، کہتا بیٹا تو نے یہ چلائی نہیں، ایکسیڈنٹ کرے گا، مالی نقصان بھی ہوگا، تو بھی زخمی ہوگا، تجھے بھی نقصان ہوگا۔ یار ہم 10-12 لاکھ کی گاڑی جو ہے اس کے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ناموس رسالت کے مشن کا نقصان ہم برداشت کرنے کے لیے کتنی آسانی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہیں پر بھی کبھی ہم نے اپنی خواہش پر امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا، یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ وارڈ کا ہے، MP کا ہے، MNA کے ہے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں میرٹ پر بندہ آیا، بندہ آپ اور لائیں نا، تو جو ایک درخواست آئی ہے ہم نے پھر اسی کو ٹکٹ دینا ہے، خالی تو نہیں چھوڑنا ان کا۔ اس لیے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں، اس کے لیے گھر گھر جائیں، لوگوں سے میل ملاپ رکھیں، علماء سے رابطے رکھیں۔ دیکھیں ہم نے ووٹ لینا ہے، اور ووٹ تمام لوگ جب تک ہمیں نہیں دیں گے ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر تو ایسا ہوتا نا، نیک اور بد کی ووٹ میں فرق ہوتا، ایک طرف اللہ کا ولی کھڑا ہو، دوسری طرف شرابی کھڑا ہو، دونوں کا ووٹ برابر ہے۔ ہر بندے کو ہم نے کنونس کرنا ہے، انہیں تبلیغ کرنی ہے، اور ذاتی جھگڑوں کو پسے پشت ڈالنا ہے، تب ہماری جماعت اوپر جائے گی۔ آپ کا مقابلہ عالم کفر سے ہے، یہ پاکستانی سیاستدان یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ابھی دیکھیے ہمارے امیر محترم کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا یا نہیں کر دیا گیا، کسی اور جماعت کا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے دشمنوں کو بھی پہچاننا ہے اور محنت کرنی ہے۔ اور خدا را جو لوگ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے،
آپ اہل آدمی کو آگے آنے دیں، خود نام پیش کریں. اور میں اس بات میں سمجھتا ہوں وہ PP10 کے ہمارے مظہر یاسین صاحب وہ نہیں ڈیوٹی کر سکے تو انہوں نے خود کہا جی میں تو معذرت چاہتا ہوں، میں نے تو لوگوں کو حرمین شریفین لے جانا ہوتا ہے، بار بار جانا ہوتا ہے، تو وہ خود پیچھے ہوئے اور نیا بندہ لا گئے. تو ان کی عزت اسی طرح ہے جماعت میں. جماعت کے عہدے کے ساتھ چمٹے رہنے کی بات نہیں، بات یہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، جس کی نوکری حضور قبول کر لیں. بڑے بڑے علماء مشائخ شیوخ الحدیث موجود رہے، لیکن غازی علم الدین شہید کی نوکری مالکوں نے قبول کر لی ہے. اور تحریک لبیک یہ تو جتنے ہم ذمہ دار ہیں، اللہ کی قسم یہ بناوٹ نہیں، ہم نے آج تک کبھی یہ ذہن کے کسی گوشے میں بھی بات نہیں آئی کہ ہم قائد ہیں. تحریک لبیک کا ادنا کارکن ہونا ہی یہی بہت بڑا اعزاز ہے، کیونکہ ہم ایک مقدس مشن کے لیے. تو میں جتنے ہمارے احباب نئے شامل ہوئے ان کو بھی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اپنے تمام معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ضلع راولپنڈی کی تمام باڈی اور آپ تمام حضرات کو، بالخصوص حاجی محمد رمضان صاحب، ضلعی امیر علامہ شفیق قادری صاحب، ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کا یہ عظیم الشان آپ حضرات نے ورکر کنونشن کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم عہد کریں گے کہ آئندہ جو آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں ہم نے بھرپور حصہ لینا ہے. اور بالخصوص ہمارے جو علماء کرام مساجد کے ہیں، ائمہ خطبہ، آپ سے گزارش ہے کہ ان کے ووٹ فوری طور پر اپنے اپنے حلقوں میں ٹرانسفر کروائیں. اب یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے. علامہ صاحب 2 مہینے کمپین چلاتے رہتے ہیں، کبھی پنڈی میں کمپین، کبھی کینٹ میں چلا رہے ہیں، کبھی پنڈی میں چلا رہے ہیں. اب جس دن الیکشن ہے اس دن حضرت صاحب یا رات کو ہی جھنڈ پہنچ جاتے ہیں یا صبح سویرے جھنڈ پہنچ جاتے ہیں. مقتدی تو بڑی ڈاڈی قوم ہے، یہ تو منہ پھر جائے تو مسلم بن عقیل کو بھی تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ہاں ہمیں تو پرانا واسطہ ہے مقتدیوں سے، کوفہ کی جامع مسجد سے پرانا واسطہ ہے ہمیں. یہ لوگ چہرے کو دیکھتے ہیں، اور یقیناً جب آپ خود نہیں ہیں الیکشن ڈے پر تو لوگوں کو پتا ہے مودی صاحب بھی کوئی نہیں، چھوڑو جی ان کا بندہ ہی کوئی نہیں، کسی اور جماعت کو ووٹ دیتے. ہمارا ووٹ جو ہے وہ سارا ٹرانسفر ہو جاتا ہے. لہذا علماء سے گزارش ہے کہ اپنی جس مسجد میں آپ خدمات سے انجام دے رہے ہیں اپنا ووٹ وہاں ٹرانسفر کریں، اپنے اہل خانہ کا ووٹ وہاں ٹرانسفر کریں. اگر ہم ایک حلقے کی مساجد کے ووٹ ہی ہم ٹرانسفر کرا لیں نا تو کم از کم کونسلر کی سیٹ تو آپ سے کوئی جماعت نہیں لے کر جا سکتی. ایک مسجد میں امام بھی ہے، خطیب بھی ہے، مؤذن بھی ہے، 3 بندے ہیں، ان کی فیملی ہے، 6-7 ووٹ ایک مسجد سے آپ کو ملتے ہیں. اور اگر ایک حلقے میں 50 مسجدیں بھی ہوں تو حساب لگا لیں 350-400 ووٹ آپ کا جیب میں پڑا ہوا ہے. اور اتنے ووٹ سے کونسلر آرام سے بن جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، باتوں سے، جلسے جلوس سے. اس سے آپ لوگوں میں اپنا تعارف تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن سیٹ جیتنے کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے. جلسہ دیکھ کر آپ نے کبھی بھی کامیابی کا اندازہ نہیں لگانا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. قبلہ امیر المجاہدین کے درجات بلند فرمائے اور امیر محترم کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اب میں نہایت ہی ادب سے ملتمس ہوں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر قاضی محمود احمد آوانی صاحب، مرکزی سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان.